آپ اس کی بات نہیں کر رہے. وہ 1-1.5 سال پہلے کرا تھا. آپ کے 10.4 پہ کانٹریکٹ پہ 1 پیسے کی گیس نہیں آئی. آپ صرف شارٹ ٹرم گیس خریدتے آ رہے ہیں اب تک انہوں کے کانٹریکٹ پہ کوئی گیس نہیں آئی. تو اس لیے مجھے شارٹ ٹرم بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم جو کانٹریکٹ کرے تھے, ہم تو لانگ ٹرم گیس ایوریج ہماری جو باسکٹ پرائس تھی وہ 12.5% ہے, جس پہ مسلم لیگ نون نے گیس خریدی ہے. جس پہ اب تک پی ٹی آئی نے گیس خریدی ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ 15-16% ہوگی. یہ آپ دیکھ لیجئے, جس کے اندر کووڈ کا زمانہ بھی ملا لو تو 14% ہوگی. تو ہم نے لیے 12.5 پہ, انہوں نے 14.5 پہ لیے. اب یہ حساب کر لیں آدمی کے سستا کون ہے. برینڈ کی پرائس سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے تو کبھی لانگ ٹرم کانٹریکٹ کیا ہی نہیں ہے. جو آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے اس کی گیس نہیں آئی. اور میں پھر ایک مرتبہ یاد دلا دوں کہ ایل این جی جو ہے, کیونکہ پلانٹس ایفیشنٹ ہیں, بکی, بلوکی اور حویلی کے پلانٹ ایفیشنٹ, دنیا کے ایفیشنٹ ترین ہیں, تو وہ ایل این جی آر ایف او سے سستی بھی ہوتی ہے اور وہ چلانے سے زیادہ بجلی بھی بنتی ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایل این جی لے کر آؤ, اور بھائی اگر آپ کو ایک نیب کا اور کیس کرنا ہے تو کر دو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم اس سے نہیں ڈرتے. حمادہ صاحب, اس میں جو ایک مسئلہ ہے, ذرا آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مہنگے پلانٹس لگائے, مہنگی بجلی پیدا کی, سرپلس کر دی. وہ کہہ رہے ہیں سستی پیدا کی ہے اور اس کو بھی پوری طریقے سے ایفیشینٹلی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. پہلے تو میں ان کا جواب دے دوں. انہوں نے 4 منٹ صرف یہ کہنے میں لگائے ہیں, پورے 4 منٹ میں گن رہا تھا کہ جی آپ کی ابھی تک گیس نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کانٹریکٹ جنوری 2022 سے شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے ان کا کانٹریکٹ ہمارے ساتھ چمڑا ہوا ہے. اور میں نے اپنے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کو ان کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے ساتھ کمپیئر کیا. میں نے کوئی ڈالر کو پرسنٹیج یا اسپاٹ کو لانگ ٹرم کے ساتھ نہیں کمپیئر کیا. ان کا لانگ ٹرم کانٹریکٹ تھا 13.7% پہ, ہمارا ہے 10.4% پہ, اور اس سے 500 ارب روپے کی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 سال میں پاکستان کو بچت ہو جائے گی. اور یہ کہنا کہ قطر گورنمنٹ کے ساتھ جو ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, اور ان کا جو قطری خط ہے قطری شہزادوں کا وہ جو ہے وہ مقدس ہے, اور ہمارا جو سوورن گارنٹی والا کانٹریکٹ ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو یہ تو اللہ کی شان ہے. جہاں تک بات ہے جی, ہمارا ایک میرٹ آرڈر کا سسٹم ہے اور ہم میرٹ آرڈر کے اوپر چل رہے ہیں, اور یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمارا میرٹ آرڈر جو ہے اور اس کی جو پاسداری ہے وہ ان کے سسٹم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ ایل این جی ٹرمینلز ہونے کے باوجود, پرائیویٹ سیکٹر میں ایل این جی کیپیسٹی ہونے کے باوجود 2017 میں, 2018 میں, 2016 کے اندر میرے پاس یہ تمام ڈسپیچ کی لسٹ پڑی ہے 2016 سے لے کے اب تک, کہ یہ ساری کیپیسٹی موجود تھی, لیکن ایل این جی آرڈر نہیں کی گئی اور فرنس آئل چلایا گیا. ان کے دور میں 35 سے 40 لاکھ ٹن سال کا فرنس آئل ساڑا جاتا تھا, اور ہمارے دور میں 10 لاکھ ٹن سال کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس سے بڑا میں کیا بات کروں. باقی تو ساری جو ان کی وہی باتیں ہیں جو یہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ ٹائم پورا دیکھنا, 4 منٹ ایک ہی بات پہ انہوں نے لے لیا. مفتاح اسماعیل صاحب, اگر آگے بڑھ سکیں اور آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کے جو پلانٹ ہیں تو وہ مہنگے لگے, دوسرا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم میرٹ آرڈر کی پاسداری کر رہے ہیں, تو میرٹ آرڈر کے تحت جو اس وقت پلانٹ چل سکتے ہیں ہم ان کو چلا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پلانٹ سستے جو ہیں ان کو نہیں چلایا جا رہا ہے. حماد بھائی کی بات پہ میں یقین کرنا ہوں, لیکن نیپرا والے کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں یہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو پڑھ کے. لکھا ہے, نیپرا لکھتا ہے کہ it is noted at various occasions that the efficient power plants are either not utilized or underutilized while giving dispatch to the power plants with lesser efficiency, which cause increase in per unit cost of electricity for end consumers. یہ 2020 کی نیپرا کی رپورٹ ہے, جس میں نیپرا نے کہا ہے کہ یہ میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کی رپورٹ نہیں ہے, یہ نیپرا کی رپورٹ ہے. اور میں پھر سے میری 4 منٹ نہ دو لیکن 2 منٹ پوری دے دو, یہ پوری سن لیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں آپ کا, کیونکہ آپ کا آج تک آپ کا اللہ کی مہربانی سے کیونکہ لانگ ٹرم گیس نہیں آئی ہے اور آپ شارٹ ٹرم گیس ہی لے کے آ رہے ہیں, تو ہم وہی کمپیئر کر سکتے ہیں نا کہ آپ جتنے کی گیس لا رہے ہیں اور ہم جتنے کی گیس لا رہے ہیں تو ہم سستی گیس لا رہے ہیں. آج بھی پاکستان میں جو گیس ہم لے کر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے کانٹریکٹس میں وہ سستی ہے, چاہے وہ گنور سے ہو, ای این آئی سے ہو یا قطر سے ہو. جو گیس آپ ابھی تک خرید رہے ہیں, ٹریفیگورا سے خرید رہے ہیں, قطر سے خرید رہے ہیں, دیگر جگہوں سے خرید رہے ہیں, وہ اب تک مہنگی ہے. جب 2022 میں آپ کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کک ان ہوگا جب بات کرنا, ابھی تک تو شارٹ ٹرم کانٹریکٹ پہ گیس لے رہے ہو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان کے اندر فرنس آئل جو ہے وہ 83 سے لے کر 88,000 روپے تک کا ملتا ہے. انہوں نے کیونکہ لاسٹ منٹ امپورٹ کرا اور انہوں نے یہ نہیں انٹیسپیٹ کرا کہ فرنس آئل کی ضرورت پڑ جائے گی, یہ اے ٹی اے ہوگا, یہ ڈرائی ڈاکنگ ہوگا, تو اس وقت ان کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے 1,20,000 روپے کا ایچ ایس ایف او اور 93,000 روپے کا لو سلفر فرنس آئل. یہ کیپکو میں چلے گا اور دیگر جگہوں پہ چلے گا, تو وہاں پر بھی 20-30,000 روپے کی یا 40-35,000 روپے کی نقصان حکومت کو ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف نیب کیس بنے گا, یا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ڈنڈی مار رہے ہیں, یہ تو ایسی بات ہے, یہ کرتے ہیں ہمارے خلاف ان کو نیب. ٹھیک ہے کہ بالکل آخر اس وقت یہ فرنس آئل بھی مہنگا لے رہے ہیں. ہمارا صاحب کیا درست ہے کہ بالکل آخر میں جا کے فرنس آئل خریدنے کا خیال آیا 23 جون کو آپ کی منسٹری کی طرف سے کہ الیکٹرک کو بھی اور دوسرا IPPs کو لیٹر دیا گیا, جس کی وجہ سے آخر میں جا کے مہنگا فرنس آئل ملا ہے.
نہیں کے الیکٹرک تو پرائیویٹ کمپنی ہے, وہ اپنا فرنس آئل خود خریدتی ہے اور ہم اس کو گیس بھی دے رہے ہیں, اضافی بجلی بھی دے رہے ہیں. میں صرف یہ نیپرا والی بات ذرا ان کی پہلے کلیئر کر لوں کہ ہم برطانوی قانون کے مطابق چلتے ہیں, ہمارے ملک میں ہے, اور اس کے مطابق آدھا سچ بھی جھوٹ قرار دیا جاتا ہے. اس کے اوپر بڑا کیس لو ہے. یہ جو نیپرا کی انہوں نے رپورٹ بتائی, اس نیپرا کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو میرٹ آرڈر کی وائلیشن ہے وہ صرف 1.25% کے قریب ہوئی ہے. یہ اپنے وقت کا جا کے دیکھ لیں کتنی لمبی میرٹ آرڈر کی وائلیشنز ہوتی تھی, پھر آ کے یہاں پہ بات کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کہ امپورٹ کر رہے ہیں, مہنگا کر رہے ہیں. ہم تو امپورٹ اسی ریٹ پہ کریں گے, اوپن ٹینڈر ہوئے گا, جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ جا رہا ہے, اور وہ 15 جولائی کے بعد کی بات ہے. اس کا ڈرائی ڈاکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈرائی ڈاکنگ کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس فرنس آئل لوکل ریفائنریز کا موجود ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم چوتھا حصہ بھی نہیں استعمال کر رہے فرنس آئل کا جو یہ اپنے زمانے میں کرتے تھے, جو میں نے آپ کو سارے ڈسپیچ جو ہے اس کا میں نے آپ کو گنوا دیا. تو اس لیے یہ آدھی رپورٹ پڑھ لینا اور یہ بتانا جی بڑا میرٹ آرڈر وائلیٹ ہو رہا ہے, یہ نہ بتانا کہ صرف 1.25% وائلیٹ ہو رہا ہے. بھائی آپ کے دور میں اس سے کہیں زیادہ وائلیٹ ہوتا تھا, اور یہ وائلیٹ بھی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسمیشن کے ایشوز ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ کو, اور یہ RLNG پلانٹس کبھی کبھی آپ کو چلانے پڑتے ہیں کیونکہ پیچھے ٹیک اور پے جو ہے آپ کا وہ کانٹریکٹ یہ کر کے گئے ہیں گنور کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے آپ کو RLNG پلانٹس کبھی کبھی میرٹ آرڈر سے علاوہ چلانے پڑتے ہیں کیونکہ پیچھے سے 66% آپ نے وہ گیس لازمی فیڈ کرنی ہے ان پلانٹس کے اندر. ان کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. جو دوسرا الزام ہے یہی ہے کہ آپ لوگ ایک تو مہنگی بجلی کے کانٹریکٹ کر کے گئے, اوپر سے سرپلس بجلی کے کانٹریکٹ کر کے گئے. بجلی کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ بجلی کے کارخانے, اور 2023 میں تو 50% زیادہ ہو جائے گی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ 15% میرٹ آرڈر وائلیٹ کرنا مطلب ہے کہ ایک دیگ میں 15% گوشت حرام ہے, باقی حلال ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات جو کر رہے ہیں کہ ہم کیوں شارٹیج ہوتی ہے, نیپرا یہ بھی لکھتا ہے 15%. تو یہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ it is noted, نیپرا اور بھی کہتا ہے it is noted that non-availability of fuel, that is gas or RLNG, is causing underutilization or non-utilization of power plants. وہ جو پاور پلانٹس گیس پہ چل سکتے ہیں اس کو انہوں نے ڈیزل پہ چلایا ہے. نومبر اور دسمبر کے مہینے میں ڈیزل پہ چلائے ہیں فور سسٹرز کے پلانٹ, اور وہ اورینٹ اور میرے خیال سے سیفائر جو LNG پہ چل سکتا ہے یا گیس پہ چل سکتا ہے, اس کو ڈیزل پہ چلایا 20 روپے کلو واٹ بجلی. اب آپ بات کرتے ہیں مہنگے یونٹس کی, تو میرے بھائی 1.50 روپے پر کلو واٹ آور کیپیسٹی کاسٹ تھی مشرف کے زمانے میں جو پلانٹس لگے تھے, سوری 1.53 سینٹس, اور 1 تھوڑا سا اس سے کم ہے 1.49 سینٹس ہے کیپیسٹی کاسٹ جو بکی بلوکی اور حویلی بہادر شاہ کے پلانٹ لگے ہیں. تو یہ کیپیسٹی کاسٹ ہو گئی تقریباً 3 روپے پر یونٹ. لیکن جب آپ اس پہ گیس چلاتے ہیں یا LNG چلاتے ہیں تو 6-7 روپے پر یونٹ لگتا ہے, لیکن جب اس پہ آپ ڈیزل چلاتے ہیں تو 20 روپے یونٹ لگتا ہے. یہ نومبر دسمبر میں فور سسٹرز میں ڈیزل چلاتے رہے. یہ کیپکو کے اندر جو کیپکو کا پلانٹ جو 1000 میگا واٹ کم از کم ڈیزل سے دے سکتا ہے, سوری گیس سے دے سکتا ہے, اور باقی 600 تو اس کو فرنس آئل سے دینا پڑتا ہے, ادھر بھی انہوں نے فرنس آئل سے پلانٹ چلایا ہے. تو جب آپ 13 روپے کی بجلی بنا رہے ہیں, 20 روپے کی بجلی بنا رہے ہیں, تو آپ 1 روپے کی بات بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہم اب بھی آپ کو بتا رہے ہیں, ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پاکستان میں سب سے سستی بجلی جو ہے وہ نواز شریف کی لگائے ہوئے تھرمل پلانٹس کی ہے. آئی بیٹ یو کہ کوئی پلانٹ دکھا دو مجھے, بکی بلوکی اور حویلی بہادر شاہ سے زیادہ ایفیشنٹ اور سستے پلانٹ پوری دنیا میں دکھا دیں, پوری دنیا میں دکھا دیں بکی بلوکی اور حویلی بہادر شاہ سے. یہ سیاست کرنا اور یہ جھوٹے الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ کول کے پلانٹس جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں اس سے آپ سستا کول کا, اس سے سستی کول کی تھرمل انرجی مجھے دکھا دیں. آپ مجھے بتائیے نا کون سا. ہمارا صاحب جی سستے ترین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پلانٹس لگائے بکی بلوکی حویلی کے. جی پلانٹ تو بہت اچھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان پلانٹس کی جو ہم نے قیمت ادا کی ہے وہ بہت زیادہ ہے. پلانٹس کی قیمت بہت زیادہ ہے, 25% زیادہ ادا کی. اور جب یہاں پہ میری بات سنیں, جب یہاں پہ جب ایک نیا لگے گا نا RLNG پلانٹ انشاءاللہ, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جب ٹرو اپ ہوئے گی اور 25% ان کی قیمت نیچے جائے گی. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے شاہ زیب ان سے سوال کچھ پوچھا تھا, جواب انہوں نے چنا دے دیا ہے. بھائی ہمارے دور میں کیپیسٹی یوٹیلائزیشن RLNG ٹرمینلز کی 83% ہے, آپ کے دور میں 66% تھی. تو مجھے بتا دیں کہ 66 زیادہ بڑا نمبر ہے کہ 83 زیادہ بڑا نمبر ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم زیادہ ایفیشینٹ ہیں. اور اس ہیٹ ویو کے اندر آپ تو نومبر دسمبر کی بات کر رہے ہیں جب بے شمار ایکسیس کیپیسٹی اویلیبل ہوتی ہے. اس ہیٹ ویو کے اندر جب پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی ہم نے جنریٹ کی ہے تو 0.03% وہ فور سسٹرز کے 2 پلانٹ چلے ہیں, 0.03%. تو آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیزل چل گیا, وہ فلانا چل گیا, آپ کے دور میں بھی چلتے تھے, لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے دور میں ان کی شرح کتنی کم ہے. صرف ایز اے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ یا جہاں پہ برج گیپنگ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ وہ چلتے ہیں. باقی یہ سب مفتاح بھائی آپ کی الفاظ کی آج ہیر پھیر ہے, کیونکہ جو شاہ زیب آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کسی ایک کا آپ نے سوال کا صحیح جواب نہیں دیا اور الٹا 4 چیزیں ادھر مڑوڑ دی, 5 چیزیں ادھر مڑوڑ دی, 6 چیزیں ادھر مڑوڑ دی. دیکھنے والوں کو بھی آج نظر آ گیا ہوگا.